رحمت اللہ۔ اے میرے بندے غور فرمانا، تاکہ جس وجہ سے میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ اب کن بندوں کو میرے مولا کریم پکار، میرے مولا کریم ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے۔ ظلم بھی چھوٹا نہیں۔ اب بعد سے لوگ کہنے لگے ہم نے بڑا جرم کیا، اللہ کے پیغمبر کو صحابہ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، لڑائیوں کے اندر حصہ لیا، مسلمانوں کو قتل کیا، ہم بڑے گناہ کر بیٹھے، اب تک شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے۔ اب مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، پیغمبر سچے ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، لیکن اگر ہم توبہ کریں ہو سکتا ہے ہماری توبہ قبول نہ ہو۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کے قرآن اتارا، میرے پیغمبر کو فرمائے اعلان کر دے، واقعاً لوگوں نے بڑے گناہ کیے، لیکن جب بندہ میرے سامنے جھک جاتا ہے، مجھے پکارنے لگتا ہے، میں اللہ رب العالمین کبھی اس کی توبہ کو، اس کی دعا کو میں اللہ رد نہیں کرتا۔ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھنا، او جی ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ او ابو جہل کا بیٹا اقربہ، یہی وجہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، وہ کہنے لگا کہ ہر ایک کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس کو معافی مل سکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں مل سکتی، ہم نے بڑا ظلم کیا۔ ابو جہل کا بیٹا، لیکن اس کو بھی معافی مل گئی، بلکہ دین اسلام میں چل پڑا، شہید ہو گیا۔ سبحان، بیٹا کس کا ہے؟ سبحان۔ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما۔ کیوں نہ معاف فرمائے، کیوں نہ معاف فرمائے، وہ اللہ کون ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ کان غفارا، کان غفارا کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے بخشنے والا۔ لب عبادی، میرے بندوں کو خبر دیجئے میرے پیغمبر، انی انا الغفور الرحیم،
میں اللہ بہت بخشنے والا، میں اللہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا بلکہ جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے میں رحمت بھی کرتا ہوں، میں اپنا فضل بھی ساتھ ساتھ شامل کر دیتا ہوں۔ اور بندے کی بخشش اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے فرمایا میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ لیکن جو اتنا بڑا ظالم ہے وہ کہے کہ اللہ میری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے اپنا دکھڑا سناتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس حل نہیں، مسئلہ ثابت ہو گیا، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نبی کے اختیار نہیں، اختیار کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بس کتنی بات کھل گئی، واضح ہو گئی کہ نہیں؟ اب کسی کی مرضی زد کرے، زد کا تو علاج ہوتا ہی کہ نہیں، بلکہ آپ مزید سمجھیں۔ دیکھیں حلال کو حرام، کیونکہ وہ حرام ہو چکی تھی، فرمایا کہ اب میں تو اس بارے میں کچھ کر سکتا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے پیغمبر سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ کے کہنے سے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے منہ مبارک سے تو مغافیر کی ہوا آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا لی۔ بات اگر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بات تو صرف اتنا سمجھنی ہے حلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے وہ شہد جس کو اللہ نے شفا بنا کے نازل فرمایا، جس کو اللہ نے شفا بنا دیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ تحریم کو نازل کر کے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے میرے پیغمبر آپ کا کام ہے میں جو وہی نازل کرتا جاؤں اس کے پیچھے چلنا، اس کا پیغام آگے پہنچانا۔ لما تحرم آپ نے کیوں حرام کیا؟ اب حرام کو بھی سمجھ لیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ غلط فہمی میں رہ جائے۔ حرام اعتقاداً نہیں عملاً، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آئندہ شہد استعمال، یہ نہیں کہ الیاذ باللہ آپ نے فرمایا کہ بس جی یہ حرام ہے، نہیں، بلکہ فرمایا میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا۔ اور پیغمبر جب استعمال کرنا چھوڑ دیتے پتہ نہیں امت کا کیا بنتا۔ امت تو کہتی کہ پیغمبر نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ سمجھے بات کو۔ بطور علاج کے سیدنا یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت کو کھانا چھوڑ دیا، یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اونٹ ہے ہی حرام۔ سمجھے نا بات کو۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ تو آپ کی بیویاں ان کا مطالبہ تھا، اپنے قسم جو اٹھائی ہے
میرے پیغمبر قسم کا کفارہ دو، لیکن میری حلال کردہ چیز کو حرام کرنا، اس کو استعمال سے پرہیز کرنا میں اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جواب بدل دلیل حلال کرنے والا کون، حرام کرنے والا کون، یہ سارے اختیار کس کے پاس؟ جب یہ اختیار پیغمبر کے پاس نہیں تو نبی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ ہر ایک کی سور و پکار کو سننے والا کون ہے؟ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اگر اللہ کے نبی بگڑی بناتے تو جناب خولہ کو فتویٰ دے دیتے۔ جو زندہ پیغمبر امام الانبیاء وہ جناب خولہ کی بگڑی نہ بنا سکے، تیرا میرا پیر یہ کہاں کی کس بات کی مولی ہے کہ وہ تیری مشکل حل کریں گے؟ نہیں جی میں اس کی قبر پہ چلا جاؤں گا، میں جا کے دیگیں چلاؤں گا، بکرے چھترے ذبح کروں گا اور یہ میری پریشانی کو دور کرنے۔ اور سمجھ لے اگر ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں تو اور کافر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں مسئلے کو کھول کے بیان نہ کریں تو اللہ ہی راضی نہیں ہوتا، سمجھے نا بات کو۔ لیکن وہ بات رہ نہ جائے، اللہ نے آیات کو نازل فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی بندی اللہ نے تیرا حل کر دیا ہے، اور اب یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اوس کو کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس ابن صامت، یہ عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے، عبادہ ابن صامت مشہور صحابی ہے، فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اس نے کہا جی غلام تو نہیں۔ فرمایا پھر اسے کہیں کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ فرمایا کہ شیخ کبیر بہت بوڑھا ہو چکا ہے، روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں۔ فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، تو کہنے لگے جی یہ تو فرصت ہی نہیں ہے اس کے ہاں۔ تو اسی وقت سبحان ابو داؤد سے ابن ماجہ کی، بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابھی وہ بیٹھی تھی ایک بندہ آیا، کھجور کا ٹوکرا آ کر پیش کر دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی لے جا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ بھی لے جاتی ہوں، اور ایک کھجور کا ٹوکرا، اس کے اندر 15 سا یعنی 15 ٹوپے کھجور ہوتی ہے ایک کے اندر، وہ ایک میں اپنی طرف سے دے دوں گی اور ایک یہ ہے، اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بھی تیرے چچا کا بیٹا ہے، جاؤ اس کے ساتھ پہلے کفارہ پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ مشکل کو حل کرنے والا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون؟ اللہ کی ان ذات و صفات میں جو بھی شریک کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ مسئلہ بالکل کھل گیا کہ ہر چیز کے اختیار اسی اللہ کے پاس ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔